نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ رب العزت نے ہمیں جس کتاب سے نوازا ہے قرآن کریم، یہ آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے ہماری یہ امت آخری امت ہے۔ اب قیامت تک نبوت بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اسی طرح انسانیت کی ہدایت کے لیے جو کتاب تا قیامت انسانوں کی رہنمائی کرے گی وہ قرآن مجید ہے۔ خود اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ آج کے ان حالات میں اس عالمی وبا کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت کا خاص مہمان رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی آمد ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کی طرف سے، خانقاہ حنفیہ کی طرف سے، حضرت شیخ طریقت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم کی سرپرستی میں حضرت کا ادارہ اور حضرت کے تیار شدہ افراد جہاں عقائد اور مسائل میں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی طور پر وہ لوگ جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے، حروف کی ادائیگی کمزور ہے، ان کے لیے اس شارٹ کورس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ 20 دن کا کورس قرآن کریم پڑھنا سیکھیے 20 نشستوں میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے اصول اور ضوابط بیان کروں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب پوری توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ
ہمارے اس کورس کے اندر شریک ہوں گے۔ ہماری ابتدا نورانی قاعدہ سے ہے۔ ہم نورانی قاعدہ اس کو باضابطہ سبقاً پڑھیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ آپ اگر گھروں کے اندر موجود ہیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، پوری توجہ کے ساتھ ہمارا یہ 20 دن کا کورس اگر آپ حضرات نے سماعت فرمایا اور اس کے مطابق کوشش کر کے مشق کی اور حروف کی ادائیگی کی پریکٹس آپ حضرات نے کی، تو میں اللہ رب العزت سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات قرآن کریم کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑے احسن طریقے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آج کے ہمارے اس سبق کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے ہوتا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس کی صحیح ادائیگی اور اس کے ساتھ ساتھ حروف کی ادائیگی میں جو ممکنہ غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ذکر کر کے ان کی اصلاح آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اعوذ الگ الگ کر کے پڑھیں گے، پہلے حمزہ، پھر اس کے بعد عین، پھر اس کے بعد واو، پھر اس کے بعد ذال، ایک ایک کر کے حرف ادا کریں گے، پھر اس کے بعد اکٹھے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ، حمزہ کا مخرج الگ ہے، اس کی ادائیگی الگ ہے۔ عین کا مخرج الگ ہے، اس کی ادائیگی الگ ہے۔ بسا اوقات سستی کی وجہ سے، توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہم حمزہ اور عین کو اکٹھے پڑھ دیتے ہیں، دونوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ اعوذ، ذال کو پڑھنا ہے۔ ذال کی ادائیگی میں زبان کا تعلق ہوتا ہے، زبان یہ سامنے دانتوں سے ٹکراتی ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ حضرات توجہ کے ساتھ دیکھیں اور اس کے ساتھ اس کی ادائیگی کی کوشش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ، یہاں باللہ لام کے اوپر شد ہے، بسا اوقات توجہ نہیں ہوتی تو یہ شد رہ جاتی ہے اور باللہ اس طرح ادا ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، شین کے اوپر شد ہے، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ کی ادائیگی میں با کے نیچے کسرہ ہے، لیکن اس کو معروف پڑھنا ہے۔ بسا اوقات توجہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے مجہول ہو جاتا ہے۔ بس نہیں ہے، بس۔ پھر سین کے اندر، سین کی ادائیگی میں سین پر قلقلہ نہیں ہے، بس یہ نہیں ہے، بسم اللہ، میم کے نیچے کسرہ اور معروف طریقے سے، پھر اس کے بعد لام کے اوپر شد اور پھر کھڑا زبر، بسم اللہ، اور کھڑے زبر میں ادائیگی کے اندر عمومی طور پر وہ حروف جو باریک ہوتے ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے امالہ ہو جاتا ہے، زبر زیر کی طرف اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، الف کا یا کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ پورے قرآن کریم میں صرف ایک جگہ کے اوپر امالہ ہے، 12ویں پارے کے اندر بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کے علاوہ پورے قرآن کریم میں کسی جگہ کے اوپر بھی یہ امالہ نہیں ہے۔ اس لیے باریک حروف کو ادا کرتے ہوئے اس کی خصوصیت کے ساتھ آپ حضرات نے مشق کرنی ہے کہ اس کے اندر امالہ نہ ہو۔
بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کی پہلی تختی یہ حروف مفردات ہیں، اکیلے اکیلے حروف، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، ایک ایک حرف الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ اس میں پہلا حرف الف، اور آج کے اس سبق میں ان حروف میں ہم ان حروف کو پڑھیں گے جن کے آگے الف آتا ہے۔ قاعدہ آپ حضرات کے سامنے ہو، اس کے اوپر وہ حروف موجود ہیں جن کے آگے الف لکھا ہوا ہے، یہ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں مثلاً با ہے، با اس کے آگے الف ہے، تا اس کے آگے الف ہے، سا اس کے آگے الف ہے۔ تو یہ حروف جن کے آگے الف لکھا ہوا ہے، آج کے ہمارے اس پہلے سبق میں وہ حروف ہمارے سبق کا حصہ ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر ہم باقی حروف کی ادائیگی کریں گے اور ان کی بھی مشق کریں گے۔ میں پھر آپ حضرات کے سامنے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف فرما ہوں اور اس کی ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی کریں۔ اور پھر ادائیگی کے اندر جو اصل ہوتا ہے وہ قاعدہ نہیں ہوتا، بلکہ استاد کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، ہم بچے کو سبق پڑھا رہے ہیں، استاد سبق پڑھا رہا ہے، بچے سے کہتے ہیں ہاں بھی پڑھو، اب بچہ بھی قاعدہ کی طرف دیکھ رہا ہے، استاد صاحب بھی قاعدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر استاد کہتے ہیں بھی ٹھیک کرو، غلط پڑھ رہے ہو، نیچے دیکھو۔ بھئی غلطی اس میں نہیں ہے جو نیچے لکھا ہوا ہے، وہ تو درست لکھا ہوا ہے، وہ تو ٹھیک لکھا ہوا ہے، اصل غلطی تو ادائیگی کے اندر ہے۔ اس لیے بچے کو اس کی پہچان کرانے کے لیے آپ نیچے بھی دکھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس وقت استاد اس کی ادائیگی کر رہا ہے اس وقت پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ استاد کی طرف دیکھیں گے تو یہ جو ادائیگی کے اندر غلطی ہے یہ غلطی آپ کی دور ہو سکتی ہے۔ الف، الف، اب اس میں الف نہیں ہے، یہ مجہول ہو جائے گا، اور پھر جو الف اس کے اوپر جو زبر ہے اس کو بھی لمبا نہیں کرنا، الف یہ بھی نہیں ہے، الف، با، تا، سا۔ اچھا، اس میں ایک بات اور سمجھیں، خصوصاً وہ حروف جن کے آگے الف ہوتا ہے اور وہ حروف پر نہیں ہوتے بلکہ باریک ہوتے ہیں، ان کو موٹا نہیں پڑھا جاتا بلکہ ان کو باریک پڑھا جاتا ہے، اس میں ایک عموماً یہ غلطی ہوتی ہے کہ باریک پڑھتے ہوئے اس میں امالہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً میں غلط پڑھ کے آپ کی اس کی آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں، ہم پڑھتے ہیں بے، یہ بے نہیں ہے، یہ با، با، تا۔ اس کی ادائیگی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے منہ اوپر کی طرف کھلے، منہ اوپر کی طرف کھلے گا ادائیگی درست ہوگی، اور اگر منہ نیچے کی طرف کھلے گا تو اس میں ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ با یہ ادائیگی درست ہے، با یہ ادائیگی درست نہیں ہے، اور پھر اس میں مجہول ہو جاتا ہے، با، با، تا، سا، ہا، ہا۔ ہا کے اندر جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے، یہ ہا کی ادائیگی ایسے ہے جیسے کہ ٹھنڈا سانس ہوتا ہے، جیسے آدمی ٹھنڈا سانس لیتا، ہا، اور اس کے اندر گویا کہ یوں سمجھیں ہم نے ٹھنڈا سانس لینا ہے اور آخر میں تھوڑی سی آواز نکالیں گے تو ہمارا یہ حرف بالکل درست ادا ہو جائے گا۔ ہا، ہا، ٹھنڈا سانس لے رہے ہیں اور ٹھنڈے سانس کے ساتھ آخر کے اندر تھوڑی سی آواز آئے گی تو یہ ہمارا حرف بالکل صحیح ادا ہو جائے گا۔ خا، خا، یہ حرف موٹا ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، اور پھر پر حرف کے بعد موٹے حرف کے بعد جو الف ہوتا ہے وہ بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، خا۔ اور پھر اس میں جب ہم خا کی ادائیگی کریں گے تو خا کی ادائیگی میں ابتدا کے اندر خرخرے کی آواز
خا خا، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. خا خا. اسی طرح را را، اس کے اندر بھی تکرار نہیں آنا چاہیے. جیسے را را، یہ نہیں ہے، یہ ایسے ہے جیسے کہ 2-3 را اکٹھے ادا کی جا رہی ہیں. یہ ایک ہی حرف ہے، اس کو موٹا ادا کرنا ہے. اس کے بعد الف لکھا ہے، یہ بھی موٹے حروف کے بعد کیونکہ الف ہے یہ بھی موٹا پڑا جائے گا. را را. زا زا. اسی طرح طا طا، یہ طا ہے، بعض اس کو توئیں پڑھتے ہیں، یہ توئیں نہیں ہے، توئیں غلط ہے. اسی طرح بعض اس کو توا پڑھتے ہیں، توا توا، یہ ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے. میری طرف دیکھیں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ محسوس ہوگا. اس کے مطابق آپ عملی مشق کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کریں، ایک دوسرے کو سنائیں اور اپنے حروف کی ادائیگی کو درست کریں. قا وا، یہ دونوں حرف موٹے ہیں، یہ توئیں نہیں ہے، یہ زوئیں نہیں ہے. عموماً ہمارے دیہاتی قسم کے لوگ، وہ کیونکہ دیہات کے کسی آدمی سے پڑھا ہوتا ہے تو ان کے مخارج بھی درست نہیں ہوتے اور حرف بالکل ہی ایک دوسرے سے بدل جاتا ہے. قا وا. فا، اب فا ایک ہے، اب فا، اس کے اندر امالہ ہو جاتا ہے. فا، میں نے آپ کے سامنے اصول بیان کیا کہ اس طرح کے جو حروف ہیں جن کے آخر میں الف آتا ہے، اور خصوصاً وہ حروف جو باریک پڑھے جاتے ہیں، عموماً اس کے اندر یہ غلطی دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ امالہ کی طرف چلے جاتے ہیں، زبر زیر کی طرف اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، الف کا یا کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے. فا، ہا، یا. آخر میں پھر آپ حضرات کے سامنے دوبارہ ان حروف کی دہرائی کرتا ہوں. وہ حروف جن کے آخر میں الف ہے، الف والے جو حروف ہیں آج کے ہمارے سبق کا حصہ، وہ حروف تہجی میں سے، حروف ہجا میں سے، حروف مفردات میں سے، پہلی تختی کے حروف میں سے وہ حروف جن کے آخر میں الف ہے. الف، با، تا، ثا، حا، خا، را، زا، فا، ہا، یا. اب اس کے مطابق آپ حضرات نے کل کے سبق تک کم از کم 5 مرتبہ اس کی دہرائی کرنی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سنانا ہے. ہماری یہ ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہے، اس ویڈیو کو چلائیں، اس کو دیکھ کر حروف کی ادائیگی کریں، حروف کو اپنے مخارج سے صحیح طور پر ادا کریں، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں. اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ تمام حضرات کو بھی قرآن کریم کو تجوید کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں بطور مشق کے میں سورۃ الفاتحہ کی 3-4 آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کے مطابق آپ نے ان حروف کی بھی مشق کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورۃ الفاتحہ کی ان آیات کی بھی مشق کرنی ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سبق بھی چلتا رہے نورانی قاعدے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ صورتیں جو تجوید کے مطابق، ترتیل کے مطابق ہم اس کی مشق کریں اور ان کو ہم پریکٹیکلی طور کے اوپر جو حرف ہم پڑھتے ہیں، جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں.